بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ ناظرین، ہندوستان کے ایک شہر میں انسانی تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع منعقد ہو رہا ہے، جس میں روزانہ 3 سے 4 کروڑ لوگ شریک ہو رہے ہیں۔ 40 میل لمبا عارضی شہر بسا لیا گیا ہے۔ لوگ دریاؤں میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ اب ان کے گناہ اور بیماریاں ختم ہو جائیں گے۔ آئیے دیکھتے ہیں یہ کیا ماجرا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں اگر دو لوگ طویل عرصے بعد گرم جوشی سے ملیں تو دیکھنے والے اذراہ مذاق کہتے ہیں کہ لگتا ہے آپ کمبھ کے میلے میں بچھڑ گئے تھے۔ کمبھ کے میلے میں بچھڑ کر ملنا بر صغیر میں ایک معروف محاورہ ہے۔ اس کا ایک خاص پس منظر ہے جو کمبھ کے میلے سے جڑا ہوا ہے، اور یہ میلہ آج کل شروع ہو چکا ہے، 1.5 ماہ جاری رہے گا۔ بھارتی ریاست اتر پردیش کے تاریخی شہر الہ آباد میں دریائے گنگا اور دریائے جمنا کا سنگم ہوتا ہے۔ اس شہر میں یہ میلہ لگتا ہے۔ کمبھ ہندو زبان میں پانی والے گھڑے کو کہتے ہیں۔ کمبھ الہ آباد وہی شہر ہے جہاں علامہ اقبال نے اپنا معروف خطبہ الہ آباد دیا تھا اور اس میں تصور پاکستان پیش کیا تھا۔ بھارت کے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور ہالی ووڈ کے مشہور سٹار امیتابھ بچن بھی یہیں سے تعلق رکھتے ہیں۔ بھارت میں مودی کے دور حکومت میں مسلمانوں کی تاریخ سے جڑی نشانیاں ختم کرنے کی مہم چل رہی ہے۔ قدیم ہندو شناخت کو اجاگر کیا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں اس شہر کا نام بھی نومبر 2018 میں الہ آباد سے بدل کر پریاگ راج رکھ دیا گیا۔ ہندوؤں کے مطابق اس شہر کا نام پہلے پریاگ راج ہی تھا۔ دوسری طرف بیشتر بھارتی تاریخ دان اس دعوے کی تردید کرتے ہیں، البتہ یہ مانتے ہیں کہ یہاں ہندوؤں کا ایک زیارتی مقام ہوا کرتا تھا۔ اس کا تذکرہ پرانی کتابوں میں ہے، لیکن شہر کا نام جو ہے وہ پریاگ راج نہیں تھا، اسے اکبر بادشاہ نے بسایا تھا۔ سنسکرت میں پریاگ کا مطلب ہے وہ جگہ جہاں قربانی دی جائے، اور ہندو نظریات کے مطابق برہمن نے اس شہر کے ایک مقام پر اپنی پہلی عبادت کی تھی۔ بہرحال الہ آباد کہیے یا پریاگ راج، یہاں پر 12 سال بعد کمبھ کا میلہ لگتا ہے۔ اس کے پیچھے ایک ہندو مذہبی روایت ہے کہ اور ان کی جو دیو مالا ہے کہ مشتری سیارہ سورج کے گرد 12 سال میں ایک چکر مکمل کرتا ہے، تو پھر وہ اس لیے 12 سال بعد یہ میلہ لگتا ہے۔ لیکن اس بار جو میلہ لگ رہا ہے وہ مہا کمبھ میلہ ہے۔ یہ 144 سال بعد منعقد ہوتا ہے، جب ہندو روایات کے مطابق چاند، سورج اور مشتری خلا میں ایک لائن میں آ جاتے ہیں۔ تو اس بار مہا کمبھ میلے کے تمام 45 دنوں میں 40 کروڑ لوگ امڈے چلے آ رہے ہیں اس جگہ پر۔ سب سے بڑا انسانی اجتماع کہا جا رہا ہے۔ پیر کے روز 13 جنوری کو میلہ شروع ہوا، 45 دن جاری رہے گا، 26 فروری کو ختم ہوگا۔ سادھو، سنت، ہندو زائرین، عام لوگ یہاں بڑی تعداد میں شریک ہو رہے ہیں۔ اندازہ ہے کہ روزانہ 3 سے 4 کروڑ لوگ شریک ہوتے ہیں۔ پریاگ راج ہندوؤں کے لیے مقدس شہر ہے۔ الہ آباد یعنی گنگا، جمنا اور اساتیری دریا سرسوتی ایک دوسرے سے یہاں پر ملتے ہیں۔ اس مقام پہ سرسوتی ایک تصوراتی دریا ہے۔ روایت ہے کہ صدیوں پہلے سوکھ گیا تھا، صفحہ ہستی سے ختم ہو گیا۔ اسی سنگم پر کمبھ کا میلہ لگتا ہے۔ زائرین آتے ہیں، وہ اشنان کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں، گروؤں اور سادھوؤں سے ملتے ہیں، مذہبی رسومات ادا کرتے ہیں، کھیل تماشے دیکھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ جب وہ اشنان کرتے ہیں، نہاتے ہیں دریا میں، تو ان کے گناہ اور امراض دھل جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ کمبھ میلے کے پیچھے ہندو دیو مالا خاصی دلچسپ ہے۔ کہتے ہیں کہ دیوتاؤں اور بدی کی قوتوں راکشسوں کے درمیان امرت کے ایک گھڑے کے لیے لڑائی شروع ہوئی۔ گھڑا یعنی کمبھ۔ اس میں یہ ہوا کہ گھڑا جو تھا وہ سمندر کے کھنگالنے کے دوران نکلا تھا، اس میں امرت تھا، اور وہ راکشس اور دیوتا اس گھڑے کے لیے لڑ رہے تھے کہ ہمیں مل جائے اور لافانی ہو جائیں، انہیں حیات جاویداں مل جائے۔ تو اس دوران بھگوان ان کے جو وشنو تھے، اس سے گھڑے سے چند قطرے ان کے ٹپک پڑے، جو پریاگ راج، ہریدوار، اجین وغیرہ میں گری، اور پھر ہندو کہتے ہیں کہ اس جگہ پر وہ گرے تھے چونکہ قطرے، تو یہاں نہانا بہت نیکی کا کام ہے، اس سے گناہ دھل جاتے ہیں۔
اور یہ لڑائی 12 سال جاری رہی تھی، اس لیے 12 سال بعد یہ میلہ لگتا ہے، اور چاروں شہروں میں جہاں جہاں وہ قطرے گرے تھے وہاں یہ میلہ لگتا ہے، ہریدوار میں بھی لگتا ہے، لیکن سب سے بڑا الہ آباد یعنی پریاگ راج میں ہی ہوتا ہے۔ یہ جو اب میلہ لگ رہا ہے یہ اتنا بڑا ہے کہ خلا سے بھی دیکھا جا سکتا ہے، اتنے لوگ ہیں وہاں پہ۔ دریا کے کنارے پہ 40 مربع کلومیٹر پر ایک وسیع ٹینٹ سٹی عارضی شہر بسایا گیا ہے، 650 کلومیٹر کی عارضی سڑکیں بچھائی گئی ہیں، ہزاروں خیمے ہیں، بیت الخلا ہیں، انتظامی عملے کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے جو ڈیوٹی دے رہے ہیں، 40,000 سے زیادہ پولیس ہے، سیکیورٹی کے لوگ ہیں۔ حکومت اس پہ 70 ارب روپے خرچ کر رہی ہے انڈیا کی، اور اس کو خیال ہے کہ اس سے 250 ارب روپے کی آمدن ہوگی ٹیکسز میں اور ڈونیشن میں، اور تجارت ہوگی۔ بجلی کے لاکھوں کنیکشن دیے گئے ہیں، اتنی بجلی استعمال کی جائے گی اس سارے میلے میں، جو ایک شہر میں جس کی 1 لاکھ لوگوں کے جو اپارٹمنٹس ہوں وہ 1 مہینے میں جو بجلی استعمال کرتے ہیں اتنی بجلی اس پورے میلے کے درمیان استعمال ہوگی۔ 100 خصوصی ٹرینیں چلائی گئی ہیں، یہ ریل گاڑیاں پورے ہندوستان سے پریاگ راج لوگوں کو لے کر آ رہی ہیں، اور اس پورے تہوار میں 3000 سے زیادہ ٹرینز چلیں گی۔ بھگدڑ کا خدشہ بھی ہوتا ہے، 2013 میں 26 لوگ اس میلے میں مارے گئے تھے، تو 100 سے زیادہ روڈ ایمبولینسز ہیں، دریائی ایمبولینسز ہیں، فضائی ایمبولینسز ہیں جو یہاں ہنگامی حالات کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ بھارت کے کئی سماجی تنظیمیں، کاروباری گروپ بھی یہاں پر سرگرم ہے، ڈانی گروپ بھی سرگرم ہے، اور وہ لوگوں میں کھانا تقسیم کر رہے ہیں، مذہبی کتابیں اور سہولتیں مہیا کر رہے ہیں۔ تو 40 کروڑ لوگ مہاکمبھ میلے میں شریک ہونا صرف یہ ان کا مذہبی معاملہ نہیں، یہ اجتماع ہندوؤں کی اپنی شناخت اور اپنی طاقت کا اظہار بھی ہے۔ یہ اجتماع نریندر مودی کی ہندو بنیاد پرستی پر مبنی سیاست کے لیے نئی توانائی کا حامل بھی ہے، اسی لیے حکومت اس پہ اتنا انویسٹ کر رہی ہے۔ تو جناب، اگر آپ کو آج میرا ویلاگ پسند آئے تو اس پہ سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا۔ بہت شکریہ۔